ہم کہیں گے ٹھیک ہے، سینہ مسینہ کوئی ایسا دین ہم نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہو، جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ اگر قرآن کے اپوزٹ تعلیمات ہوں تو جناب پھر ہم تو کہیں گے کہ یہ دین آپ نے فیبریکیٹ کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، قرآن کی جو توحید ہے وہ تو آپ کو ان کے اندر نظر نہیں آئے گی، یہ تو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تو مریدوں کے مال اور مریدوں کی جانیں اپنے لیے یوز کرتے ہیں، تو اپوزٹ چل رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کی یہ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، بڑے مٹے ہوئے لوگ تھے، وہ یہ کرتے تھے، ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے زمانے میں انجینئر محمد علی مرزا اور یوٹیوب نہیں تھے، ورنہ ان کا بھی پتہ چل جاتا کہ وہ کیا تھے۔ آپ جو ان کے کسٹوڈین ہیں، آپ کی تو ہم نے زندگی دیکھ لی ہے، آپ جائیں ان کو ساروں کو دیکھیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، ان کے کول و فیل کے اندر تضاد موجود ہے۔ کوئی ایک ماڈل تو پیش کرے نا۔ اب میں نام نہیں لیتا، پاکستان میں چند ایک علماء جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا، ان کا پردہ بھی فاش ہو گیا، باقیوں کو تو چھوڑتے۔ یعنی 8 سے 10 سال پہلے میں پوچھتا کہ اگر پاکستان میں سے کون سے 10 علماء جو جنت میں جائیں گے تو ان میں پہلا نام اس بندے کا ہوتا، لیکن آج اس بندے کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں نام لیے بغیر، لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل۔ تو سرکار پھر آپ دیکھ لیں نا، باقیوں کا بھی یہی حال ہے۔ سر یہ تواتر کے عمل کے ذریعے جو ہمارے پاس چیزیں، اس میں گنجائش ہوتی ہے کوئی غلطی کی؟ جو تو ایگریڈ اپان ہے اس میں تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ امت کا اجماع ہوگا جی، اور جڑا ہوا ہے یہ ایک سے ایک اگلی یہ اللہ تعالیٰ کی نسل در نسل غیر معمولی پروٹیکشن ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے سبیل المومنین کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ امام شافعی نے کہا میں نے قرآن کئی دفعہ پڑھا، اجماع امت کی دلیل قرآن سے تلاش کرنے کے لیے تو میری ہمیشہ نظر اس آیت پہ رکی کہ مومنین کا جو راستہ اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، یہ دلیل ہے۔ باقی احادیث تو ہیں المستدرک للحاکم میں، المعجم الکبیر طبرانی میں، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا۔ یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ امت کی میجورٹی یہ غلط کام کرنا شروع کر دے اور مائنورٹی کہے کہ یہ اس کو نہ کرو، لیکن پھر دو رائے جب آئی اجماع ٹوٹ گیا۔ اجماع یہ ہوگا، اجماع میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ نمازیں 5 ہیں، فرض کی رکھتے ہیں 17 ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے، نکاح کے ذریعے میاں بیوی کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا۔ یہ جو مین جو باتیں جن پہ سارے مسلمان متفق ہیں، یہ اجماع امت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں نا ان میں اجماع کوئی نہیں ہے۔ جب اجماع نہیں ہے تو اس میں پھر آپ کتابوں کو دیکھیں، کیونکہ کتابوں نے 1200 سال پہلے دین کو فریز کر دیا۔ سر نماز کا طریقہ تواتر کے ذریعے ہی ہمارے پاس پہنچتا ہے نا؟ ہاں، جو بیسک سٹرکچر ہے، بیسک اور روزہ رکھنے کا بھی طریقہ اسی طرح ہی ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ جی اس طرح ہی ہے۔ تو یہ اس میں کافی روایات ایسی ہیں جو آپ نے نہیں مینشن کی، شاید وہ تواتر کے ذریعے۔ آپ نے رمضان کا نہیں مینشن کیا، رمضان ہمارے تواتر کے ذریعے ہے۔ رمضان حج یہ تواتر کے ساتھ ہے، پریکٹیکلی مسلمان کر رہے ہیں، تو سارے مسلمان کعبے ہی جاتے ہیں آج کے لیے، کوئی بغداد شریف تو نہیں جاتا۔ یہ تو نہیں کہ شیعہ ایران چلے جاتے ہیں، وہ بھی وہیں جاتے ہیں۔ تو پھر جب قرآن آیا تو ان نے جو تواتر کے ذریعے ایسی روایتیں جو وجود میں آ چکی تھیں، جو ان میں کوئی غلطیاں تھیں، ان کی اصلاح خالی کی ہے؟ نہیں، اصلاح بھی کی ہے، اور باقی شریعت میں کچھ چیزیں ایڈ بھی تو ہوئی ہیں نا جی۔ جس طرح قرآن میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان سے بوجھ دور کرتے ہیں اور غلامی کے طوق ان سے اتارتے ہیں، اور کئی ایک چیزیں جو ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی ان کو حلال کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بنی اسرائیل کے اوپر حرام کی تھی، اور وہ سختی یہاں سے اٹھا لی گئی۔ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، 5 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے۔ پہلے صرف آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کلیسا میں نماز پڑھتے تھے، ٹیمپل میں پڑھتے تھے، باہر آپ کی نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی امت جہاں مرضی قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مال غنیمت اگلی امتوں کے لیے حرام تھا، جنگ میں چھوڑا ہوا کافروں کا مال اس کو آگ لگائی جاتی تھی، میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میری مدد فرمائی، کافروں کے اوپر رعب میرا ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا دروازہ میرے لیے رکھا ہے کہ وہ کھلے گا میرے ہاتھوں کے اوپر، اور مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھ پہ ختم نبوت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو شریعت میں جو وہ ٹھیک ہے، الحج اشہر معلومات، قرآن بھی کہتا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، بتاتا نہیں ہے، وہ عرب میں رواج تھا، پتہ تھا سب کو، غلطی جہاں تھی وہ ہائی لائٹ کر دی، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اسلام نے ریٹن ریکارڈ بھی تو ٹرانسفر کیا ہے نا، اس کے بغیر تو معاملات چل نہیں سکتے۔
دیکھیں آج ایک بندہ کہہ رہا ہے گرین پگڑی سنت ہے، ایک کہہ رہا ہے وائٹ سنت ہے، ایک کہتا ہے بلیک سنت ہے. ایک تو طریقہ ہے کہ ہم تعداد ناپ لیں کہ کون زیادہ کہتے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کتابیں کیا کہتی ہیں، اور کتابیں آپ کو ایک چھلانگ میں 1200 سال کا سفر طے کروا رہی ہیں. آج 29 مئی 2022 ہے، 1200 سال پہلے بخاری مسلم لکھی گئی ہیں. یہ 1200 سال کی چھلانگ تو آپ مار کے دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس زمانے تک جو ریٹن ریکارڈ ہے اس میں سنت پگڑی کے کلرز کون سے تھے، اور وہ بلیک اور وائٹ آتے ہیں. تو پھر ہم اور پھر ان کتابوں کے اوپر متفق بھی ہے امت، ایسا نہیں ہے کہ اتفاق بھی نہیں کرتی. ان کتابوں کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے فریز کر دیا نالج کو ایک جگہ کے اوپر، تاکہ اس کے اندر کوئی چیز، یہ ایس او پیز بن گئے نا، داخل نہ ہو سکے. اب کوئی کہ جی میں کتاب کو نہیں، میں تواتر کو مانوں گا، جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں. وہ غامدی صاحب جسے تواتر کہہ رہے ہیں اس کو ہم تواتر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تواتر کی تو بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ سب لوگ ایک بات کرتے ہوں، اجماع ہوگا. ہاں اجماع ہو. یہ نہیں ہے کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے. میجورٹی اگر تلوار کے زور کے اوپر کوئی چیز اسٹیبلش کر دے تو آپ اسے مان لیں گے. بھائی فقہ حنفی نے اگر رفع الیدین ختم کروایا تو حکومت رہی ہے نا بنو عباس کی، حکومتی لیول پہ انہوں نے فقہ حنفی جو ہے وہ نافذ کی ہے، ادروائز حدیث کی کتابیں تو سپورٹ نہیں کرتی. پھر دوسری بات ہے ٹھیک ہے تواتر پھر عرب کے ملکوں کا مانے نا، جہاں پہ کبھی کفر رہا ہی نہیں ہے، اسلام کے آنے کے بعد کبھی وہاں کفر نہیں رہا، تو وہاں تو رفع الیدین سے لوگ نماز پڑھتے ہیں. خالص دودھ جو ہے وہ بھینس کے نیچے سے ملے گا یا گوالوں سے؟ اسلام کا اوریجن تو مکہ مدینہ ہے، تو جائیں مکہ مدینہ میں دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کن کتابوں کو وہ لے کے چل رہے ہیں. انہی کتابوں کو ہم بھی، کتابوں پہ بھی آپ فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے. عرب کے لوگوں کو جو صحابہ کی اولادیں آپ ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کھڑے کس گراؤنڈ کے اوپر ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں میجورٹی لوگ حنفیوں کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اسے تواتر، تو آپ کنویں کے مینڈک نہ بنے. آپ ایران میں چلے جائیں، وہاں تو کروڑوں لوگ شیعہ ہیں، وہاں کا تواتر تو پھر شیعت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تواتر اس طرح نہیں ہوتا، تواتر ہوتا ہے پوری دنیا میں. ایک تواتر کی چین روائیں جو چلتی آئی اور پھر اس کے بعد 1400 سال پہلے پیغام آ گیا خدا کا اور وہ محفوظ ہو گیا، اور اس کے ذریعے اس کے بعد سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تواتر محفوظ ہے جب تک اجماع ہے. جب تک اجماع ہے تو اس کے بعد کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اجماع میں غلطی نہیں ہوگی. اجماع میں غلطی نہیں ہوگی. جی ہاں، اور یہ ہمیں اور وہ کتاب مثلا آج دنیا سے ساری کتابیں ختم ہو جائیں تب بھی مسلمان اپنے بچوں کو قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا سکھائیں گے، وضو کا طریقہ سکھائیں گے. کیوں؟ بالکل نبی علیہ السلام سے سیکھا، صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین میں. جب دین میں لوگوں نے، ظاہر اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے، رومنز اور پرشین نے اپنا بدلہ اس طرح بھی اتارا ہے کہ جھوٹی حدیثیں شامل کی، غلط انٹرپریٹیشن دین کی شامل کی. ٹھیک ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے. تو اس وقت پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ صحیح سند کے ساتھ چیزیں جمع کر کے اس نالج کو فریز کیا جائے. اگر یہ حدیث کی کتابیں نہ ہوتی تو یہ 1200 سال میں مزید اس میں کتنی چیزیں ایڈ ہو جاتی. یہاں تو آئے دن چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں دین میں. تو بہرحال آپ کو بکش تو بننا پڑے گا. عملی تواتر اور اجماع وہ ہوگا جس کے اوپر سب متفق ہے. جب اختلاف آئے گا تو پھر ہم اختلاف کی صورت میں بک کی طرف ہی تو جائیں گے، اور تو کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے، پیغمبر تو کوئی آنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی میں میجورٹی کو دیکھوں گا، تو میجورٹی کے پیچھے پھر آپ نے دیکھنا ہے ہسٹری میں یہ میجورٹی آپ کے اوپر مسلط کیسے ہوئی ہے، تلوار کے زور کے اوپر، اور سب کو انہوں نے یہ چیزیں سکھا دی. میجورٹی سے تو نہیں ہوتا. آج سے آلموسٹ 50 سال پہلے مسلمانوں کی میجورٹی تصویر کو غلط سمجھتی تھی. پہلے تصویر حرام تھی، پھر مباح ہوئی، اب واجب ہو گئی ہے. مولوی بغیر کیمرے کے سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. تو آپ اسے اجماع کہیں گے؟ اب آ کے اتفاق ہوا ہے. تو اس وقت جو حرام ہونے پہ اجماع تھا تو ہم کہیں گے وہ غلط تھا. اس وقت بھی انٹلیکچوئلز تھے جو یہ کہتے تھے یہ تصویر وہ نہیں ہے جس کی حرمت آئی ہے بخاری مسلم میں. یہ عبادت کے لیے تصویر نہیں بنائی گئی ہیں، ورنہ اگر شکل دیکھنے سے چڑ ہوتی تو اللہ کے نبی آئینہ نہ دیکھتے. نبی علیہ السلام کی اپنی تصویر، ہمیں سب سے زیادہ سینسٹیو چیز تو حضور کی تصویر ہے، وہ ہم آج بھی کہیں گے کہ نہیں بننی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسا تو کوئی چہرہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو یہ صحابہ کرام کے اوپر یا باقی کوئی فلمیں بنائی ہوئی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک موڈ ہے سکھانے کا. نبی علیہ السلام کے اعتبار سے صحابہ کرام سینسٹیو تھے، اس لیے ان کا کوئی مجسمہ نہیں بنایا. پھر رسول اللہ کی اگر کوئی تصویر بنائے گا اس کا احترام تو پھر لازمی ہوگا، اور وہ اسی شرک کی طرف آپ چلے جائیں گے. اس لیے بھی حضور کی تصویر نہیں رکھی گئی. مجھے بتائیں اگر حضور کی اوریجنل تصویر ہمارے پاس ہو تو ہم اس کا کتنا احترام کریں گے، اور اسی احترام سے تو حضور روکنا چاہتے تھے. اسی لیے ورنہ تو مصور اس وقت بھی موجود تھے، تصویر بنوا سکتے تھے، ایک ہمارے لیے بنا کے رکھ ہی دیتے.
لیکن نہیں بنانے دی. کعبے کی دیواروں کے اوپر حضرت ابراہیم کی تصویریں تھیں. صحابہ کرام کو جب حضور نے حکم دیا کہ مٹاؤ, ٹھٹک گئے حضرت ابراہیم کی, حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائی. یہ اللہ کے لیے یہ خانقاہ ہے, یہ اللہ کی خانقاہ ہے, اللہ کا گھر ہے. اس میں مخلوق کی کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے جھکیں اس کی تصویر کے آگے. یہ بات ہے. تصویر کے پیچھے یہ تھیم تھی. مولانا مودودی نے کبھی تصویر کو حرام نہیں کہا, ڈاکٹر طاہر القادری نے کبھی تصویر کو حرام نہیں کہا, ڈاکٹر اسرار نے کبھی حرام نہیں کہا. ان لوگوں کو آج سے 40-50 سال پہلے ان باتوں کی سمجھ تھی کہ یہ وہ تصویریں نہیں ہیں. اور عرب کے علماء نے کبھی بھی تصویر کو حرام نہیں کہا. وہ پہلے دن سے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ عرب میں انہوں نے کیمرے اسی وقت لگا لیے, سی سی ٹی وی کیمرے ہمارے تو آج پہنچے ہیں, انہوں نے اسی وقت لگانا شروع کر دیے. آج ہم یہاں بیٹھ کے لائیو مکے مدینے کی نمازیں دیکھتے ہیں. اب تو ہمیں وام بھی نہیں آتا کہ تصویر بنانا بھی کوئی گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو سر بت کے معاملے میں بھی یہی ہے, اگر آپ اس کی پرستش نہ کر رہے ہو تو وہ بت بنانا بھی جائز ہے؟ بت بنا کے اس میں نکالنا کیا مثلا, کیا کریں؟ اگر گھوڑا چوک پہ گھوڑے بنے ہوئے ہیں جس طرح, گھوڑے کی تو کسی نے رسپیکٹ نہیں کرنی, بنائے, کوئی حرج نہیں, بنائے. اور اگر کوئی آرمی کا جس طرح ہوتا ہے جنرل کی کوئی بنا دیتے ہیں, ہاں اب یہ رسپیکٹ ہے نا, یہ یہاں پہ رسپیکٹ آ جائے گی. جی جی, وہ روب کے لیے بنا رہے ہیں. جس طرح صدام حسین نے جگہ جگہ اپنے مجسمے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جہاں لوگ میری بوتی نہ بھی دیکھیں, اس مجسمے سے دیکھ کے خوف کھا جائے, تو وہ حرام ہے, کیونکہ اس میں پرستش کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے. ہاں, پرستش کا اور عزت کا اس لیول کا, یہ چیز ہے. یہ معاملات وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویسے آپ کے ہیروز ہیں, ہم ان کی تصویریں بنائیں, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی حرج نہیں. اور دیوار پہ میں پوسٹر لگا, ہاں لگائیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ پوسٹر گر جائے تو آپ اوہ نہیں کرنا آپ نے, اور نہ آپ نے اس کے اوپر ہار ٹانگنا ہے, یا اس کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر دے تو آپ نے ناراض نہیں ہونا. وہ تو بت بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. بخاری مسلم میں حضرت عائشہ جو ہے گڑیوں سے کھیلتی تھی شادی کے بعد بھی, تو وہ تو بت ہے نا. اس لیے کہ بچہ جب گڑیا سے کھیلتا ہے وہ پھینک بھی دیتا ہے, اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا. ہاں, لیکن جو یہ ڈراموں میں بت دکھائے جاتے ہیں پیچھے سجے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک رسپیکٹیبل جگہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اور اس کو پھینکنے والے کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ معاملہ ہے. اور پھر اس میں آپ نے کفار کی مشابہت سے بھی تو بچنا ہے نا. جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان کی آپ نے مشابہت نہیں کرنی. جیسا سلیب ہے, یہ ایک ریلیجس ایکٹیویٹی ہے. ٹائی لگائیں, کوئی حرج نہیں, یہ ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ تو ہندو بھی لگاتا ہے, عیسائی بھی لگاتا ہے, سکھ بھی لگاتا ہے, مسلمان بھی. لیکن سلیب صرف عیسائی لٹکاتا ہے, کڑا صرف سکھ پہنتا ہے, سندور صرف ہندو لگاتا ہے. سر وہ کڑے تو کچھ صوفی بھی پہنتے ہیں, جس طرح داتا صاحب کے دربار آپ جائیں تو وہ آپ کو ان کو تو صوفیہ اون ہی نہیں کرتے. صوفیہ جو کہتے ہیں نا گڈ صوفی اور بیڈ صوفی, وہ کہتے ہیں کہ بیڈ صوفی ہیں. وہ ان کو اچھا وہ اون ہی نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں ناچنے والوں کو یہ لوگ اون کرتے ہیں؟ تصوف کی فیلڈ کے لوگ وہ کہتے ہیں ہماری بدنامی ساری انہوں نے کی ہے, ان پوڈریوں نے اور چرسیوں نے. تصوف اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. ہاں, یہ آپ کو جو ناچنے والے جتنے ملتے ہیں تصوف میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں. ان کی جو ٹیکسٹ بکس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو باقاعدہ کنڈیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. علی بن عثمان اجمیری کی کشف المحجوب پڑھیں, جس تصوف کو کنڈیم کرتے ہیں نا وہی تصوف اس وقت ان کے مزار کے اوپر ہے. اور سر ٹیٹو کے معاملے میں ابھی کچھ سالوں پہلے یہ تو منع ہے. یہ تو مطلب کہ ایک مرد تھا جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا, جس نے قرآن کی آیتیں اپنے اوپر ٹیٹو کی ہوئی تھی. تو جب ہو گئی تو آپ معافی مانگ لینا, آپ تیزاب نہیں پھینکنا اس کے اوپر, اس سے بڑی غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا, اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. اور اس کا کیا, اس کے پیچھے کیا پرنسپل ہے؟ وہ تو منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے گدوانے والیوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے, جو ٹیٹو بنواتی ہیں, دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آئی بروز کو ایکسٹرانلی وہ سیٹ کرتی ہیں, ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے. یہ تخلیق کو بدلنا ہے نا جی. سر میک اپ بھی اس میں تو آ جائے گا؟ میک اپ اس میں نہیں آتا. میک اپ بالکل ڈفرینٹ چیز. میک اپ اس زمانے کی عورتیں بھی کرتے تھیں, میک اپ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے جان بوجھ کے ایک تخلیق کو بدلنا, وہ تو قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا. یہ غیر معمولی ہے جی. میں اس معاملے میں نے آپ کو بتایا نا, نمبر 1 توحید ہے. توحید کے بعد اگر کوئی چیز ہے اسلام میں جو واقعی میں کہتا ہوں لاجیکلی ایسے ہی ہونا چاہیے, وہ سیکس ڈسپلن. یار پوری دنیا میں جو یہ ہنگامہ ہے سارا, اس کے پیچھے سیکس ہی تو ہے. مال بھی انسان کس لیے کماتا ہے؟ مال کمانے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ یہی کچھ ہی کرتا ہے نا, مہنگی گاڑی خریدتا ہے. ہاں یہ کرتا ہے, اور وہ ساری چیزیں ہر چیز اسی کے گرد گھومتی ہے. تو اس کو غیر معمولی طور پہ اس کے اوپر قدغن ہونی چاہیے. ہاں, اور یہ قدغن جو ہے یہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, ورنہ انتشار کی زندگی گزرے گی, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. دنیا میں ایک امیر آدمی کتنی عورتوں سے شادی کر لے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس سے صرف نظر رکھیں اور روزہ رکھ لیں.
جنت میں آپ طارق جمیل صاحب سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسی کیسی حوریں ہوں گی. وہ تو ہمیں کسی کتاب میں بھی ذکر نہیں ملا جو وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ آپ اس کے اوپر عمل کریں. دنیا میں آپ کی یہ خواہش اللہ نے ایک روزہ رکھوایا ہے، وہ افطار ہونا ہے جنت میں. باقی جو طارق جمیل صاحب بتا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ جو عجیب و غریب باتیں ہیں ان کو میں چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. کوئی شریعت نہیں ہے، جو تم خواہش کرو گے. دنیا میں اگر آپ اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو جنت میں آپ کو آپ کی مرضی کی زندگی ملے گی، اور اگر دنیا میں آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا روزہ رکھ لیں، آگے افطار ہو جائے گا.